السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ دراصل یادگار ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں اپنے چہیتے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا تھا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی اور ان کی اس قربانی کو اتنی اہمیت اور عظمت اللہ تعالیٰ نے دی کہ بطور یادگار تمام امت مسلمہ پر جو صاحب نصاب ہیں قیامت تک اس کو لازم اور ضروری قرار دے دیا۔ انہی کی یاد میں انہی کے اس عمل کو تازہ کرنے کے لیے، انہی کی اس قربانی کو یاد کرنے کے لیے ہر صاحب نصاب ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ضرور ہے لیکن صاحب نصاب پر عملاً جو ہے واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کرنا سنت ہے اور سنت کے معاملے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو کر لیا ٹھیک ہے، نہ کرا تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے قربانی کا کرنا صاحب نصاب پر جو صاحب وسعت ہے، اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے، مالداری دی ہے، اس شخص پر قربانی کا کرنا واجب ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا کرنا اسلام میں کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ اسی طریقے سے دوسرے الفاظ ہیں من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ یہ دو حدیثیں موجود ہیں، مسند احمد میں ہے، حاکم کے اندر موجود ہے، ترغیب والترہیب میں موجود ہے۔ تو یہ روایتیں جو ہیں یہ ارشاد فرماتی ہیں، ان روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صاحب نصاب ہو، صاحب وسعت ہو، وہ آدمی پھر غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے قربانی نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یحضر مصلانا فلا یقربن مصلانا، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے اندر تشریف نہ لائیے۔ اس حکم سے اور اس ارشاد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص پر کتنے ناراض ہیں، اور یہ دراصل تنبیہ ہے، زجر و توبیخ ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صاحب وسعت ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے قربانی کے ایام میں تو وہ قربانی کرنا ہی ہے، اور قیامت کے روز جانور کھر اور سینگوں کے ساتھ، خون کے ساتھ، بالوں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کرنے والے کے بارے میں گواہی دے گا کہ اس شخص نے مجھے اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا۔ تو ان احادیث کو پڑھ کر اور سن کر کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا اسلام میں ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، اس لیے اس کا ترک کرنا بلا عذر شرعی کسی بھی آدمی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص شریعت کی نظر میں مجرم ہے، گناہ گار ہے۔ اب نصاب کیا ہے قربانی کا، کس شخص پر قربانی کا کرنا واجب ہے؟ نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی 612 تولہ چاندی۔ آج کے دور میں اگر تولے کے حساب سے لگایا جائے تو 61 تولہ 2 ملی گرام بیٹھتی ہے چاندی، 61 تولہ 2 ملی گرام۔ یہی زکوٰۃ کا بھی نصاب ہے، یہی قربانی کا بھی نصاب ہے۔ البتہ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے، تو اس میں مال نامی کا ہونا شرط ہے، اسی طریقے سے سال کا گزرنا شرط ہے زکوٰۃ کی وجوب کے لیے، لیکن قربانی کے وجوب کے لیے نہ تو مال نامی کا ہونا شرط ہے نہ ہی سال کا گزرنا شرط ہے۔ بس قربانی کے دنوں میں کوئی شخص 61 تولہ چاندی کی قیمت یا 61 تولہ چاندی کا مالک ہو جائے، یا ساری چیزوں کو، کل رقم کو، کل مالیت کو ملا کر کے 61 تولہ چاندی کی قیمت بن جائے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور گھر کے اندر ہر ایسا مال جو ضرورت سے زائد ہو، پہننے کے کپڑے بھی اگر ضرورت سے زائد رکھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی شمار کیا جائے گا، کھانے کے برتن بھی اگر ضرورت سے زائد رکھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی شمار کیا جائے گا، ضرورت کی چیزیں موبائل فون ہے ضرورت سے زائد رکھے ہوئے ان کی قیمت بھی شمار کی جائے گی، گاڑی ہیں استعمال کی اگر ضرورت سے زائد موجود ہے تو وہ ان کو بھی شمار کیا جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر ضرورت سے زائد چیز جو آپ کے استعمال میں نہیں آتی ہے رکھی ہوئی گھر میں،
اس کی قیمت کو بھی قربانی کے نصاب میں شمار کیا جائے گا، اور یہ دیکھا جائے گا قربانی کے ایام میں آپ کتنے مال کے مالک ہیں۔ 61 تولہ چاندی کی قیمت اگر آپ کے ملکیت میں موجود ہے، اتنی قیمت کے آپ مالک ہیں، تو قربانی کا کرنا آپ پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس نقد رقم نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے، مال کا تو مالک ہے لیکن نقد رقم اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قرض لے کر کے قربانی کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ قربانی قرض لے کر بھی آدمی کر سکتا ہے، حرج نہیں ہے، لیکن قربانی کا کرنا اگر فرض ہے، واجب ہے، تو ضرور کرنی چاہیے، اس میں کوتاہی کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔